کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر آپ صرف ایک مرتبہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے 10 رحمتیں ہوں۔ تو پھر سوچئے، اگر ہماری زبان دن بھر درود و سلام سے تر رہے تو ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہو سکتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید تازہ ہو جاتی ہے، لیکن کیا نبی کریم سے محبت صرف ایک مہینے تک محدود ہونی چاہیے؟ یا پھر ربیع الاول ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو درود، سیرت اور سنت رسول سے جوڑ دیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ربیع الاول اور درود شریف کی کثرت کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جانیں گے قرآن مجید میں درود و سلام کے بارے میں کیا حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنے پر کیا فضیلت ہے، اور اس کو ہم کیسے اپنا خوبصورت معمول بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے اس خوبصورت پیغام کو آخر تک سنتے ہیں۔ ربیع الاول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ربیع الاول اسلامی سال کا ایک اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے بیان کی گئی ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم سے محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں کہ ہم صرف درود شریف کا ذکر کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، بلکہ حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سنت کو سمجھیں، زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو۔ حوالہ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ ذرا غور کریں، یہ کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اہل ایمان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ اس لیے جب ہماری زبان پر درود شریف آتا ہے تو ہمیں اسے صرف ایک معمولی ذکر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کی پیروی بھی ہے۔ درود شریف کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث 408۔ سوچئے، ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ ہم اپنے موبائل پر وقت گزارتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، مختلف کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ایک ایسا ذکر جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتوں کی خوشخبری ہو، اس کے لیے ہم دن میں چند لمحے بھی نہیں نکال سکتے۔ آپ گھر کے کام کر رہی ہیں، سفر کر رہی ہوں، کسی کا انتظار کر رہی ہوں یا فارغ بیٹھی ہوں، آپ درود شریف پڑھ سکتی ہیں۔ کسی خاص جگہ کا انتظار ضروری نہیں۔ اپنی زبان کو محبت سے درود و سلام سے تر رکھیں۔ کیا ربیع الاول میں درود کی کوئی خاص تعداد ہے؟ یہاں ایک اہم بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں درود شریف کی کثرت کی ترغیب ضرور دینی چاہیے، لیکن ربیع الاول کے لیے درود کی کوئی خاص تعداد مقرر سمجھنا جب اس کی کوئی مستند دلیل نہ ہو درست نہیں۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا چاہیں درود پڑھیں۔ اصل مقصد تعداد کا مقابلہ کرنا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت اور ادب کے ساتھ درود بھیجنا اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب کرنا ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچیں کہ مجھے لازماً اتنی ہی تعداد مکمل کرنی ہے، بلکہ یہ سوچیں میں آج سے اپنی زبان کو درود کا عادی کیسے بناؤں۔ صرف درود نہیں، سنت بھی۔ ربیع الاول ہمیں ایک اور اہم سبق دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا مطلب صرف زبان سے محبت کا اظہار نہیں۔ محبت کا ایک بڑا تقاضا اتباع ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ترجمہ: کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ تو آئیے اس ربیع الاول میں اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا میں صرف درود پڑھتا ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں؟ کیا میرے اخلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نظر آتی ہیں؟ کیا میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں؟ کیا میں کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہوں؟ کیا میں دوسروں کو معاف کرنا سیکھ رہا ہوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف پڑھنے کے لیے نہیں، زندگی میں اتارنے کے لیے ہے۔ آج سے ایک خوبصورت معمول بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول آپ کی زندگی میں واقعی تبدیلی لے کر آئے تو ایک چھوٹا سا معمول بنا لیں۔ روزانہ کچھ وقت صرف درود شریف کے لیے نکالیں۔ صبح اپنے دن کا آغاز درود سے کریں۔ دن کے دوران جب بھی یاد آئے درود شریف کی کثرت سے پڑھیں۔ گھر کے کام کرتے ہوئے درود پاک کو پڑھیں۔ سفر کے دوران بھی درود شریف کا ورد رکھیں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی کچھ وقت درود و سلام کے لیے نکالیں، لیکن ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا معمول بھی بنائیں۔ روزانہ صرف چند منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، صبر، برداشت اور معافی کے واقعات پڑھیں۔ پھر ان میں سے ایک چھوٹی سی بات اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک خوبصورت عہد۔ آج اس ویڈیو کے اختتام پر ایک چھوٹا سا عہد کر سکتے ہیں۔ ہم ربیع الاول کو صرف ایک مہینے کے طور پر نہیں گزاریں گے، بلکہ اسے اپنی زندگی کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں گے۔ ہم درود شریف کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم درود پڑھیں گے تو صرف الفاظ نہیں پڑھیں گے، بلکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احترام بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، درود شریف صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ محبت کا اظہار بھی ہے، اور محبت کا سب سے خوبصورت ثبوت یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے۔ تو آئیے اس خوبصورت مہینے میں اپنے دل کو درود و سلام سے روشن کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہمیں کثرت سے درود سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہماری زبان کو ذکر سے، ہمارے دل کو محبت سے، اور ہماری زندگی کو نیکی سے بھر دے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اب ویڈیو ختم کرنے سے پہلے چند لمحوں کے لیے رکیں، اپنے تمام کام ایک طرف رکھ دیں اور محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ درود و سلام کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر